قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، فروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، ہر معاملے میں اللہ کی طرف لگو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اور ایک واضح روشن۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہر مسلمان یہی کرتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ یہی کرتا ہے، چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہر چیز پر چلتا ہے۔ دنیا اور کائنات کی جو بھی چیز ہے، چاہے ایک ذرہ بھی کیوں نہ ہو، ایک پتا بھی کیوں نہ ہو، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمیں راحت آتی ہے ہمارے پاس، یا مصیبت آتی ہے یا بلا آتی ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ آئے۔ اللہ کا ہر کام حکمت اور مشیت، اس کی مصلحت ہے، حکمت ہے۔ جس حال میں وہ رکھے ہم راضی۔ بندوں کا ایمان یہ ہے کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اس حال میں ہم راضی ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو، اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ وحدہ لا شریک، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اکیلے اللہ کی طرف۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ بڑی سے بڑی بلا اور بڑی سے بڑی مصیبت اگر ٹل سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹل سکتی ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات آپ نے پڑھے، قرآن شریف میں لکھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ، حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت عیسیٰ، اور جتنے انبیاء کرام گزرے، سب پر آزمائشیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ تو یہ انسان کے دماغ میں ذرا دیر میں بیٹھتا ہے۔ ہم تو دنیا والے لوگ ہیں نا، لیکن آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ آپ خدا نہ کرے اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی بھی کسی مذہب کا آدمی ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، دعا کرانے لوگوں سے جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے ماہر ڈاکٹر بھی اگر ہوتے ہیں تو وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ بس
اللہ کے حکم سے ہی ہوگا جو ہوگا، اسی سے دعا کرو۔ ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کر دیا، اللہ کے حکم سے ہی جو ہوگا ہوگا۔ مسلمان تو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوگا، دوسرے لوگ کہتے ہیں جو اوپر والا چاہے گا، جو رب چاہے گا۔ تو جب ہم آخر میں رب کی طرف جا رہے ہیں تو پہلے رب کی طرف آؤ نا۔ جب انسان بالکل پریشان ہو جائے گا، ہتھیار ڈال دے گا، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، تو اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلے اللہ کی طرف چلو۔ اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں گھر جائے، کسی پریشانی میں گھر جائے، تو بتائیے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ بعض وقت ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے پاس پیسہ ہے، کام نہیں آتا، انسان کے پاس سب کچھ ہے، کام نہیں آتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر مومن یہی کہتا ہے، اللہ مالک الملک، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے ساری کائنات کا، ساری دنیا کا، وہی مالک ہے، مالک الملک۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہے گدی سے اتار دے، وتعز من تشاء، وہ جسے چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، اے پروردگار تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر تو ہی بھلا چاہے گا تو بھلا ہوگا، دنیا والوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بیدک الخیر، پروردگار ہمارا ایمان ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر، یہی اللہ کے نبیوں نے بتایا اور یہی اللہ کے ولیوں نے بتایا، اور یہی ہمارا تجربہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد کر دیتا ہے۔